السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لے کر ایک ایکسکلوسیو انٹرویو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہز ایکسیلنسی سردار مسعود خان صاحب، پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس دفعہ سر 5 فروری کے موقع پر پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے اندر پاکستانی اور کشمیری جو ہیں انہوں نے بھرپور انداز میں جو ہے آواز اٹھائی کشمیر کے لیے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سول سوسائٹی کا بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے رول رہا، اور سول سوسائٹی بھی باہر نکلی اور انہوں نے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی جو ہے وہ انہوں نے زبردست جو ہے وہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ ملے اس کے لیے آواز اٹھائی گئی. لیکن اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ایک بات کہی کہ مذاکرات کی بات کی کہ ہم دوبارہ جو ہے مذاکرات کر سکتے ہیں اگر 5 اگست کی سچویشن سے پہلی والی پوزیشن پر جو ہے انڈیا چلا جاتا ہے. ہم نے آپ کے بھی کچھ بیانات دیکھے تھے، آپ نے بھی کچھ مذاکرات کی طرف بات کی تھی کہ ڈائلاگ جو ہونے چاہیے. کیا اتنی ظلم اور زیادتی کے بعد جو انڈیا نے کی ہے اور نریندر مودی جو ہے وہ مسلسل کر رہے ہیں، ایک سوال اٹھ رہا ہے کیا اس صورتحال میں بھی ڈائلاگ کی فضا بن سکتی ہے؟ دو طرفہ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان ہے. اس نے جو ہے جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت سے ان کو سبوتاژ کرتا رہا ہے. اس کا مقصد ہی روز اول سے یہ تھا کہ ایک تو ایجنڈا اتنا بڑھا دو کہ کشمیر اس میں دب کے رہ جائے، اور جو بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے پہلے سے 8 نکاتی بنایا ایجنڈا، بعد میں جو ہے دو طرفہ مذاکرات کا 10 نکاتی ایجنڈا بن گیا. کشمیر جو ہے اس میں سے ایک حصہ تھا. تو اس لیے ہندوستان سے آپ کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ دو طرفہ مذاکرات میں کسی قسم کی آپ کو رعایت دے گا یا کسی قسم کے اپنے رویے میں لچک پیدا کرے گا. اور یہ حقیقت ہے. آپ اٹھا کے جو ہے گزشتہ 30 برسوں میں جو نہیں، لیکن اگر توقع نہیں رکھنی چاہیے تو پھر ڈائلاگ کی بات کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے پچھلے 30 سال کے جو مذاکرات ہیں تو پاکستان جو ہے بار بار کوشش کرتا رہا ہے کہ ہندوستان کو دو طرفہ مذاکرات کے ٹیبل پہ لائے، اور جب لے آیا بڑی تگ کے بعد تو ہندوستانی جو ہر موضوع کے اوپر کھل کر گفتگو کرتے تھے سوائے کشمیر کے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو ہمارا اپنا ٹوٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے اور اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہ کبھی جو ہے اس سلسلے میں مخلص تھے ہی نہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ پہلے انہوں نے کچھ پردہ رکھا ہوا تھا، اب انہوں نے جارحانہ قبضہ کر لیا اسی سرزمین کے اوپر، اور لوگوں کو بھی اس سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں یا ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں. بلکہ یہ کہ باہر سے ہندوؤں کو لا کے بڑی تعداد میں بسا رہے ہیں، اس کے لیے بڑی وسیع پیمانے پر منصوبہ بندی کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ کشمیریوں کی زمین ہتھیا لی گئی ہے، جو انہوں نے اپنے قوانین ہیں اس میں رد و بدل کر کے کہا ہے کہ یہ کشمیریوں کی زمین نہیں ہے، قابض حکام کی یا قابض افواج کی فوج ہے کی زمین ہے، اور وہاں وہ آباد کاریاں بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے. اور اس کے بعد کشمیر کے اوپر ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈلا ہے، اور اس میں ڈاکے میں جو ہے اس کی کشمیر کی قیمتی معدنیات، اس کے نوادرات سارے کے سارے جو ہے کشمیر سے باہر جا رہے ہیں. اور کشمیری جو آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ 5 اگست 2019 کو جو ان کے آرٹیکل منسوخی ہے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے 370 اور 35A، یا اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ایک غلامی کا عمل تھا، تشدد کا عمل تھا اور بربریت کا عمل تھا جو سن 1947 سے سن 2019 تک جاری رہا. لیکن انہوں نے یہ آرٹیکل 370 کے ذریعے جو ہے ایک مہین سا پردہ رکھا ہوا تھا، اب انہوں نے وہ ہٹا دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے یہ سارے کے سارے منصوبے مکمل کیے ہیں، غیر قانونی آباد کاری کا، زمین کو ہتھیانے کا، کشمیریوں کو مارنے کا، اور جو مطلب کشمیری نوجوان ہیں ان کے قتل عام کا. تو اس لیے یہ ہے کہ بڑی تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے. تو 2019 سے پہلے کا کشمیر جو ہے وہ بھی مقوضہ اور مظلوم اور محکوم رہا ہے، لیکن اس کے بعد کا کشمیر ان میں ایکشن جو ہے نظر آ گئے. اس سے پہلے ہیں. جیسے اسپیشل سٹیٹس کی بات کی جاتی ہے، جیسے ہم پاکستان کے آزاد کشمیر کی بات کریں، قانون ساز اسمبلی موجود ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اپنا موجود ہے، وہاں پہ اپنی جو ہے وہ لیجسلیشن ہوتی ہے، بجٹ اپروو ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے تمام طرح آزادیاں موجود ہیں. تو اسپیشل اسٹیٹس اس طرح کا تو کبھی بھی مقبوضہ کشمیر کو حاصل نہیں ہوا، بلکہ ایک کٹ پتلی جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا تھا ہمیشہ. دیکھیے، جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ بھی غیر مکمل رہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ جناب کیسے دو مذاکرات کی پھر کیسے بات کی جائے. تو مذاکرات کی بات جو ہے ہم
آج کل جو گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ملٹی لیٹرل ہونی چاہیے، اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے اس کی سرپرستی کرے، اس کی سہولت کاری کرے، یعنی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، کوئی تیسرا ثالث مقرر ہو، کیونکہ دو طرفہ مذاکرات سے تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ جو ہی دو طرفہ مذاکرات کا عمل شروع ہوگا وہ کوئی جعلی دہشت گردی کا مقابلہ کروائیں گے، خود ہی کروائیں گے اور آپ کے اوپر الزام تھوپ دیں گے، تو یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کروا دیں گے مختلف جگہوں پہ۔ تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ مقدمہ دوبارہ چلا گیا ہے، یعنی بین الاقوامی برادری کے پاس، سلامتی کونسل کے پاس، دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹس کے پاس، وہیں رہنا چاہیے تاکہ ہندوستان کے اوپر دباؤ ہو، اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں جو یہ کوئی تاثر یہ دے رہی ہیں کہ وہ بے خبر ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اوپر بھی دباؤ رہے، جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں ان کی حکومتوں کے اوپر دباؤ رہے، پارلیمنٹس ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، جو ان کے جو حکومتیں ہیں یا ان کے وزرائے اعظم یا صدور جو ہے وہ بھی آواز بلند کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دوسری طرف تو یہ میں آپ کو اب تھوڑا سا اور رک جاتے ہیں، نہیں آپ کا سوال جو آپ نے کیا تھا میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قبضے کے ابتدائی ایام میں سن 1947 کے بعد 1952 تک ہندوستان نے وہاں جو ہے وہاں ایک صدر ریاست اور وزیر اعظم کا عہدہ دیا تھا، اور کرن سنگھ صدر ریاست تھے اور وزیر اعظم شیخ عبداللہ تھے، پھر جو ہے بخشی غلام محمد کے ساتھ بھی یہ عہدہ رہا کچھ عرصے کے بعد، لیکن بعد میں انہیں صدر ریاست کو گورنر میں تبدیل کر دیا، اور جو ان کا وزیر اعظم تھا اس کو چیف منسٹر بنا، تو کہ ایک محدود عرصے کے لیے ان کے پاس بھی یہ ٹریپنگز رہی، لیکن آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ان کا آزاد کشمیر کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو سن 1970 کے بعد جو ہے حق رائے دہی، بالغ حق رائے دہی دیا گیا تھا اور وہ آج تک قائم ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ ان کا تقابل، وہ بالکل مظلوم رہے، محکوم رہے، اور انہوں نے اپنی مرضی کے حکمران وہاں نافذ کیے ہیں کشمیریوں کے اوپر، جس میں شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، یہ سب لوگ جو ہے، یا سعید مفتی سعید اور اس کی بیٹی جو ہے محبوبہ مفتی، ان سب کو کشمیریوں کے اوپر مسلط کیا ہے۔ تو یہ آپ کا نقطہ درست ہے۔ جی بالکل۔ تو سر یہ جو آپ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا تو کوئی آف کورس کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو باقاعدہ طور پہ ٹورنامنٹس اور کرکٹ آزاد کشمیر میں شروع ہونے جا رہی ہے، اور ہم دنیا کو وہاں پہ بلائیں گے، دکھائیں گے کہ جناب یہاں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان نے دنیا بھر کے میڈیا کو ویلکم کیا ہے، بلکہ LOC پہ لے کے گیا ہے پاکستان، جبکہ وہاں پر جو ہے وہ دنیا کا کوئی میڈیا یا نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ جا نہیں سکتے۔ اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ اتنا ہی صحیح ہے تو سب سے پہلے تو وہ دنیا کو وہاں پہ لے کے جائے، دکھائے جناب آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے۔ نہیں، وہ کیوں لے جائے گا؟ اس نے تو اپنے اتنے جرائم چھپانے ہیں، کیونکہ کشمیر میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ میں نے خود جو ہے اس کی کوئی نقشہ کشی کی آپ کے سامنے پروگرام کی ابتدا میں، کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے، اس کے بعد زمین چھینی جا رہی ہے، اس کے بعد جو قتل کیے جا رہے ہیں، تو ہندوستان کی یہ نہ ارادہ ہے نہ جرت ہے کہ وہ یہ بین الاقوامی مبصرین ہیں یا ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے ہیں، ان کو لائن آف کنٹرول پہ لے جائے۔ اچھا، لائن آف کنٹرول کی بھی ایک الگ کہانی ہے، وہ یہ کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے، انموگیپ جسے کہتے ہیں، اس کی پاکستان ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہا ہے، اس کے ہاتھ بٹاتا رہا ہے، اس کو جو ہے وہاں LOC پہ لے جاتا رہا ہے۔ ہندوستان جو ہے تاریخی طور پر سن 1972 سے لے کر اب تک جو ہے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے پہلے بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں دلی میں بٹھا دیا، سری نگر نہیں جانے دیا، سری نگر گئے تو آگے کی طرف نہیں جانے دیا، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے اس کی اہمیت یہ ہے، یہ جو فوجی مبصرین ہیں، کہ یہ اقوام متحدہ کی علامت ہیں، اب وہ موجود ہیں تو وہ کس چیز کا پہرا دے رہے ہیں، بنیادی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، لیکن وہ اس چیز کا بھی پہرا دے رہے ہیں کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ موجود ہیں، اور ان سلامتی کونسل کی قراردادوں میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت دلوایا جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے، بریک کے بعد ہم پریزیڈنٹ صاحب کو واپس 1947 کی طرف لے جانا چاہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ کیا تھی،
اور انڈیا جو خود اقوام متحدہ میں گیا وہ کیوں گیا, اور اس کے بعد جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ آج کیا کہہ رہی ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے جو ایک بڑی واضح بات تھی 2 قومی نظریہ وہ آج کس حد تک جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے, اس پہ بات کریں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسیلنسی سردار مسعود خان صاحب, پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر. پریزیڈنٹ صاحب یہ فرمائیے کہ اگر ہم واپس جاتے ہیں 1947 کی طرف, آپ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو جاننا چاہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں ان کو بھی گائیڈ کرنا ہے آج کے پروگرام کے اندر, پاکستان میں دنیا بھر میں کہ 47 کی صورتحال کیا تھی, ایسی کیا صورتحال ہو گئی تھی کہ انڈیا خود جو ہے وہ اقوام متحدہ میں گیا؟ 49 میں 48 میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, جنوری 48 میں جو ہے ہندوستان جو ہے سلامتی کونسل میں گیا تھا. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کو آزاد کروا دیا تھا. یہ جو 13,200 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے, جو جگہ ہے, وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے آزاد کروا دیا تھا. اسی طریقے سے گلگت بلتستان جو 73,000 مربع کلومیٹر کے قریب ہے, وہ بھی گلگت بلتستان کے عوام نے آزاد کروا دیا تھا. اس وقت قائد اعظم نے حکم دیا تھا جنرل گریسی کو کہ کشمیریوں کی مدد کے لیے فوج بھیجی جائے, لیکن اس نے معذرت کر لی تھی. اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مشورہ کیا, اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس طرف سے جنگ لڑ رہا تھا, ہماری طرف سے نہیں لڑ رہا تھا, اور وہ اس وقت گورنر جنرل تھا. تو اس کے بعد ہندوستان نے یہ سوچا کہ وہ یہ مقدمہ جو ہے چالاکی اور عیاری سے وہاں لے جائے گا. ادھر کشمیریوں کے ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو نے وعدہ کر دیا کہ جناب ہم رائے شماری کریں گے کہ یہ جو مہاراجہ نے الحاق کیا ہے وہ جعلی الحاق, یہ مشروط ہے, ہم تو آپ کے پاس واپس آئیں گے, آپ سے رائے شماری کروائیں گے, اور آپ جو کہیں گے وہ ہم مان لیں گے. اب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ اگر وہ فوجیں نہ اتارتے تو یہ کشمیر کے لوگوں نے تو پورے کا پورا جموں کشمیر آزاد کر دینا تھا. تو وہ اس نیت سے اور اس امید میں سلامتی کونسل میں گئے کہ وہاں جائیں گے, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ نہرو کی بہت کرشماتی شخصیت ہے, اس کے بڑے دوست ہیں, وہاں جو کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا کریں گے کہ وہ کہیں گے, اور پہلا ریزولوشن جو ہے قرارداد انہوں نے اس قسم کی پاس بھی کروائی کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ آزاد کشمیر سے نکل جائے, اور اس کے بعد ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے رائے شماری ہو. مقصد یہ تھا کہ جو ہی پاکستان کی یا وہاں جو ہے جو لوکل لوگ تھے ان کی جو فوج تھی, ایریگولر فورسز تھی, ان کو کہتے تھے آزاد جموں اینڈ کشمیر ریجیمنٹل فورس, کہ یہ نکل جائیں. جب یہ نکل جائیں گے تو انہوں نے فوری طور پر قبضہ کرنا تھا کہ اگر اقوام متحدہ سے یہ حکم نامہ آ جاتا کہ ان فوجوں کو نکال دو اور ہم مان لیتے, تو انہوں نے پھر حملہ آور ہونا تھا اور اس علاقے کو اپنے ساتھ ملحق کر لینا تھا زبردستی جارحانہ انداز میں. اس امید سے گئے تھے, یہ نہیں کہ وہ کوئی جمہوریت پہ یقین رکھتے تھے, یا یہ نہیں کہ وہ واقعی اہل جموں کشمیر کو یہ حق اور یہ اختیار دینا چاہتے تھے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا, وہ اپنے ہاتھ میں لانے کے لیے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے, اس لیے اقوام متحدہ میں گئے تھے. جی, اور اس کے بعد انہوں نے 1948 میں بھرپور کوشش کی, ہر طریقے سے انہوں نے فوجی کارروائی کی کہ کسی طریقے سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو لے لیں, بالخصوص آزاد کشمیر. ناکام ہوئے, اور پھر جو ہے 1949 میں دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا, جس کی نگرانی اقوام متحدہ نے کی تھی. یہ جو استصواب رائے ہے یہ آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, لیکن یہ کیسے ہوگا اس پر میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے جو 2 قومی نظریہ ہے سر, وہ بڑا واضح طور پہ اب ایک سامنے آ گیا ہے, خاص طور پہ اس انتہا پسندی, مودی کی جو انتہا پسندی جو ہم کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اوور آل پورے انڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر مقبوضہ کشمیر کی بات کریں, جس طرح سے وہاں مساجد, امام بارگاہوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا نہیں کیا جا رہا, ان کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے, بنیادی آزادی کے جو حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. تو اس میں تو اور بڑا واضح ہو گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو واضح بات کی تھی 2 قومی نظریے کی, وہ بالکل درست تھی. انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی, اور مغلیہ سلطنت تھی, اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ اپنے عروج پر پہنچی, اور پوری جغرافیہ وسط کے ساتھ یہ ریاست قائم و دائم تھی. اس کے بعد جو ہے کچھ جو ہے یہاں کی اپنی مغلیہ سلطنت کی کمزوریاں, کچھ انگریزوں کی یلغار, اور اس کے بعد انہوں نے تجارت کے بہانے آ کے جس طریقے سے چالاکی سے وہ قبضہ کیا, تو اس کی وجہ سے جب
1857 में बगावत हुई जी। तो उसमें मुसलमान हराबल दस्ते में थे, और लेकिन उनको बड़ी कड़ी सज़ा दी गई उसके बाद, यानी अंग्रेज़ों ने दी। लेकिन साथ साथ एक और जहन चल रहा था, एक हिंदू महासबाई जहन। वो ये कह रहे थे कि जनाब ये मुसलमानों को इस तरीके से दबाओ कि एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करो तो ये खुद ब खुद अक़लियत बन जाएंगे, हम लोग जो है तादाद में ज़्यादा हैं, हम इनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे, तो मुसलमानों का दौर कभी वापस नहीं आने देंगे जो मुगलिया दौर था जी। तो ये मैंने पस मंज़र इसलिए आपको बताया कि उस वक्त मुसलमान जो है उनके पास दो चैलेंजेस थे, यानी 1857 के बाद और 47 तक रहे। एक ये कि अंग्रेज़ों से कैसे आज़ादी हासिल की जाए, और दूसरे ये कि हिंदुओं के शिकंजे से कैसे निकले, कि हिंदू अमीर भी हो चुके थे, वो पढ़ लिख गए थे, तादाद में ज़्यादा थे, तो वो बहला फुसला रहे थे मुसलमान क़यादत को, और कुछ उन्होंने अपने साथ मिला दिए कि जनाब सेक्युलर होगी रियासत और इसमें किसी किस्म के फ़िक्र की बात नहीं, तमाम शहरी बराबर होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने महसूस किया कि नहीं जी, हम अलग हैं, और हम लोग जो है उनके साथ न सिर्फ तासुब बरता जाएगा बल्कि उनके खिलाफ तशद्दुद इस्तेमाल किया जाएगा, उनकी राय का एहतराम नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यानी नज़रिया पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिए का भी इर्तिक़ा हुआ है, और उसका जो कल्मिनेशन है या इंतहा जो थी वो थे। और आज भी वो मौजूद है, दो कौमी नजरिया आज भी हिंदुस्तान में जो अक़लियतें हैं, खासतौर पर मुसलमान हैं, उनके लिए। और जिस तरह से मौजूदा कश्मीर में मोदी ने जो कुछ किया है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है। जी, ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है ये 20 की दिहाई, गुज़श्ता सदी में 20 की दिहाई में वजूद में आई थी, और इसका जो नज़रिया है वो फस्ताई नज़रिया था। यानी मतलब है कि यहाँ बड़े सग़ीर हिंदू पाक में सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, मुसलमानों को जो निकालना है या उनके हुकूक कम करने हैं या उनको दूसरे दर्जे के शहरी बनाना है या उन्हें दोबारा से हिंदू बनाना है। तो इस सिलसिले में कई तहरीकें चली, इनको मौका नहीं मिल रहा था। अब जो है नरेंद्र मोदी की शक्ल में, या उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया था, यानी वो कुछ अर्से के मतलब थोड़ा सा वक्फा है, अगरचे उस वक्त हुकूमत जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाकायदा उस बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला किया ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। तो इस्लाम दुश्मनी और नफ़रत की बुनियाद पर, नफ़रत के नज़रिए की बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ किया, और उसके बाद उन्होंने जो हिंदू इंतहा पसंद थे उनके ज़रिए कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि उनको मजलूम, जालिम को मजलूम करार दे दिया, और इस तरीके से उनका वोट बैंक बढ़ा, और जो पसंदी अपने उरूज पे पहुंच गई। जी, उसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि तो दो कौमी नज़रिए का एक मतवा फिर लोगों को एहसास हुआ कि देखिए जी, उस वक्त जो है लोग जो है कायदे आज़म से इख्तलाफ राय करते थे, और उसके बाद बल्कि अबुल कलाम आज़ाद या इस किस्म के लोग जो थे वो समझते थे कि जी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहना चाहिए। अब वहाँ जो हिंदुस्तान में मुसलमान 20 करोड़ के करीब हैं, उनके ऊपर हर किस्म के मसालम ढाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दो कौमी नज़रिए का परचम हाथ में थामे हमें आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहिए, और न सिर्फ अपनी हिफाजत करनी चाहिए बल्कि अपनी आबादियों को तरक्की देनी चाहिए, और हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत भी हमारे ऊपर फ़र्ज है, क्योंकि वो बेदस्तोपा हैं, बेसहारा हैं। यानी ये लोग तो वो लोग हैं जालिम, ये मारते भी हैं, यानी ये जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, और कोई सहारा भी नहीं देते, किसी किस्म की वो मुनाफिकत का मुजाहरा भी नहीं करते, बल्कि धमकियां देते फिरते हैं कि वहाँ के मुसलमानों को मारेंगे, और पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जो है दुश्मनी का अलम बुलंद किया हुआ है। तो ये एक गैर मामूली सूरत है, ये फस्ताई सोच है, ये हिंदुत्व की सोच है, ये नफरत की सोच है, ये मजहबी बरतरी की सोच है, और इसमें यह है कि कोई मज़ाहिब, दूसरे मज़ाहिब की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। तो हमें अपने कदमों पे खड़ा होना है और कश्मीर का दिफा करना है अव्वलन, क्योंकि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो है वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के शहरी जो है पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर ये फैसला कश्मीरियों के ऊपर छोड़ दिया जाता सन 1947 में, या रेफरेंडम हो जाता, प्लेबिसिट हो जाता, तो ये फैसला आ जाना था। बिल्कुल, और आज भी अगर हो जाए तो आज भी फैसला सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि यानी ये एक तरफ तो देखिए कि हिंदुस्तान ने
حملہ کیا کشمیر کے اوپر، وہاں جو ہے اس قسم کی جو ہے نسل پرستی کے اور نسل کشی کے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا خوف دیکھیے، انہیں یہ پتہ چل گیا، یعنی ان کے اوپر یہ آشکار ہو گیا کہ آپ کسی صورت میں جو ہے کشمیریوں کے دل و دماغ نہیں جیت سکتے، تو اس لیے انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ ہندو باہر سے لا کے آباد کر رہے ہیں جی، اور لاکھوں کی تعداد میں کر رہے ہیں، بلکہ ملینز کی تعداد میں کر رہے ہیں، تاکہ آبادی کا تناسب بدلا جائے اور تاکہ اس مسلمان ریاست کو جو ہے ہندو ریاست بنایا جائے اور ان کے ذہنوں سے اور دلوں سے جو ہے آزادی کشمیر اور ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو ان کی والہانہ وابستگی ہے اس کو کھرچ ڈالا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ خواب ادھورے رہیں گے، کیونکہ مزاحمت بڑھے گی اور پاکستان جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب کشمیر آزاد۔ ٹھیک ہے سر، اور ہمارے ایکشنز کیا ہونے چاہیے، پاکستان کو کیا کیا سٹیپ لینے چاہیے، یہ ہم پریزیڈنٹ صاحب سے جانیں گے، لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم برابری کے ساتھ، ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر جناب سردار مسعود خان صاحب۔ سر، ایکشنز آگے کیا ہونے چاہیے؟ اب اقوام متحدہ کی قرارداد ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ استصواب رائے کروایا جائے۔ اتنی بڑی تعداد میں جو بھارتی فوج، قابض فوج وہاں پہ موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں، یعنی تقریباً 8 لاکھ تک کا فگر جو آتا ہے، تو سب سے پہلے تو کیا واضح طور پہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس فوج کو جو ہے وہاں سے نکالا جائے، اقوام متحدہ کی فوج آئے تو ہی استصواب رائے جو ہے ممکن ہے؟ قراردادوں میں موجود ہے، جو قرارداد پہلے جو پاس ہوئی تھی 50 کی دہائی میں، اس میں یہ واضح مطالبہ موجود ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے اپنی افواج کو گھٹائیں گے۔ اس وقت اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، اب تو 9 لاکھ کے قریب ہندوستان کی فوج ہے اور ان کی فوج کا بڑا حصہ جو ہے وہ کشمیر میں متعین ہے، تو اسے نکالنا چاہیے، اور کیونکہ وہ قابض فوج ہے، ایک فورن فوج ہے، یعنی خارجی قوت ہے، تو اسے وہاں سے ضرور نکلنا چاہیے۔ لیکن اقوام متحدہ نے کہہ دیا ہے، پاکستان تیار ہے، یعنی یہ متناسب انخلا کے لیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی ہمارے پروگرام کے ذریعے ایک بیان سامنے آئے کہ مثلا ایک بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ کہ فوج کو نکالا جائے اور اس کے بعد کیا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے وہاں پہ۔ دیکھیے، میں اس کے بارے میں کئی جگہوں پہ کئی پلیٹ فارم سے گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے ایک غیر ملکی دھرتی ہے، سرزمین ہے، ان کا قبضہ ناجائز اور غیر قانونی ہے، فوج نکلے وہاں سے، قابض حکام نکلے، یہ ہمارا واضح مطالبہ ہے، اور ان کو اس طریقے سے کشمیریوں کو مارنے کی، ان کی زمین چھیننے کی، باہر سے لوگوں کو آباد کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے بین الاقوامی قانون کے تحت۔ وہ بین الاقوامی قانون کو بھی جواب دہ ہیں اور انسانیت کو بھی جواب دہ ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ جو ہے بہت واضح ہے اور ہم اسے ہمیشہ بلند آواز میں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو میں اپنے ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں یا جہاں کہیں بھی ہم دوسرے مشنز میں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری 4-5 چیزیں جو ہیں وہ فورن پالیسی کے لیے اہم ترین نکات ہیں، اور اس میں کشمیر ہے جو آپ کی جوہری صلاحیت ہے، اس کے بعد دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یا اس قسم کے جو موضوعات ہیں، یا افغانستان میں امن ہے، تو یہ چیزیں سر فہرست رہتی ہیں۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے آپ کی جو تجویز ہے اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو انفارمیشن ہے، جو مٹیریل ہے، اس کی ڈسیمنیشن کی کوششوں کو تیز تر کر دیا جائے، اور وہاں اگر جو ہے جو ڈائسپورا کمیونٹی میں یا ویسے جو ہے کوئی کشمیری موجود ہیں تو ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشنل لنکیج کے ذریعے جو ہے اس کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ جو ہم نے سری نگر ہائی وے بنائی ہے اور وزیر خارجہ نے بڑے واضح طور پہ جو بات کی کہ جناب یہ ہماری منزل جو ہے وہ سری نگر ہے، تو اس میں بہت سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جناب یہ کب تک ممکن ہو سکے گا، اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں جائیں گے، وہاں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جو تالے لگے ہیں انہیں توڑیں گے، جمعے کی نماز وہاں پڑھیں گے، تو یہ بات تو کی جا رہی ہے، لیکن اب عوام سوال کر رہی ہے کہ جناب یہ پریکٹیکل کیسے ممکن ہو سکے گا؟ بدقسمتی سے کشمیر کی جنگ جو ہے وہ اشروں پہ محیط ہوئی ہے جی، اور اسے صدیاں لگی ہیں، 200 سال سے کشمیری جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو ابھی جو ہے میں اس سلسلے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ کب ایسا ہوگا،
آپ جو ہے آپ کے پاس جو مواقع اس وقت موجود ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں. دوسرے یہ کہ میرا خیال آپ پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نقطہ رہ نہ جائے پاکستان کی سطح پہ یعنی آگے کا راستہ جو ہے the way forward، تو اس میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ اسے ایک عوامی تحریک پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں دنیا بھر میں جو ہے کشمیر کی تحریک، آزادی کشمیر کی تحریک کو ایک بین الاقوامی تحریک بنانے کی ضرورت ہے. عوامی تحریک عوام کی سطح پہ جو خواص ہیں ان کی سطح پہ ہے، مثلا سلامتی کونسل ہے یا ہم برسوں سے اشروں سے وہاں جاتے رہے ہیں اور ابھی ہم اسی طریقے سے جو مطلب اس وقت جو دنیا کا نظام ہے جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں ہم وہ جگہ نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں جو ہے وہ فوری طور پر فیصلے کریں گے. لیکن اگر ہم اس تحریک کو عوامی سطح پہ پذیرائی دلوانے میں کامیابی حاصل کر لیں تو ہمارا راستہ جو ہے وہ شاید اتنا کٹھن نہیں ہوگا اور اسے ہم جو اس کی اس مسافت کو مختصر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اور اس لیے میں اپیل کرتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام سیاسی قائدین سے کہ وہ اپنا ایک مشترکہ پلیٹ فارم پیدا کریں کشمیر کے سلسلے میں. ٹھیک، وہ اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہے ایک پلیٹ فارم جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں کشمیریوں کی شرکت بہت ضروری ہے، کیونکہ کشمیریوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے بالآخر، وہ اقوام متحدہ کے ذریعے کرنا ہو یا اپنا خون دے کر کرنا ہو. مثلا یہ جو کشمیری پاکستان کے لیے اپنی آزادی کے لیے خون دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حمایت ہو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ہوتی ہے تو یہ عوامی سطح پہ بالکل. اور اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ کشمیر ڈے کے موقع پر 5 فروری کے موقع پر عوامی سطح پر کافی ہم نے موومنٹ دیکھی اور لوگ جو ہے باہر نکلے. لیکن کشمیریوں کا روزانہ کیونکہ خون بہ رہا ہے، روزانہ ظلم و ستم کا شکار ہے، ہر ڈے کشمیر ڈے ہونا چاہیے. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. یعنی کراچی میں بلکہ پورے ملک میں جس طریقے سے آپ کشمیر کے سلسلے میں آگہی پیدا کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنایا ہوا ہے اپنے پروگرام میں، خاص طور سے جو کشمیر کے معاملے کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے کشمیریوں کا حوصلہ بڑھتا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اہل پاکستان آپ کے شکر گزار ہیں. سر یہ ہم سب کا فرض ہے سر، اور ہم اپنا فرض سمجھ کے بالکل، لیکن آپ فرض نبھا رہے ہیں. جی سر، میں بس لاسٹ ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور فارن منسٹر جو ہے سامنے بیٹھے اور 15 سال کی جو بھارت نے دہشت گردی کی ہے پاکستان کے میں، اس کے بڑے واضح ثبوت جو انہوں نے پیش کیے. اب ایک تو یہ انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے، لیکن اتنا ہی اہم ہمارے ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر ہے. اور اگر ہم اس بارڈر پہ کم سے کم امن ہوگا تو ادھر جو ہے ہمیں، کیونکہ ادھر تو ہمیں لڑنا ہی ہے اور آثار یہی نظر آ رہے ہیں کہ آگے جو صورتحال ہے اس میں ایک زیادہ توجہ ہمیں ادھر دینے کی ضرورت ہے، لیکن ادھر سے بھی بے خبری نہیں ہو سکتی. تو اب بھارت جو سازش کر رہا ہے اور وہ افغانستان کے ذریعے جو افغانستان کا امن بھی خراب کر رہا ہے، وہاں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور پھر اس کے ذریعے اس کا ٹارگٹ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی جو ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرے دن ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں پاکستان کے اندر جن سے واضح ثبوت آتا ہے کہ ان کے پیچھے را انوالو ہے، بلکہ اسرائیل انوالو ہے. تو اس پر آپ سر فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے. افغانستان کی حکومت جو بار بار کہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ہندوستان نے بھی کبھی اس کا اقرار نہیں کیا، لیکن دنیا کے سامنے یہ ثبوت موجود ہیں کہ وہ ہماری مغربی سرحد کو استعمال کرتا ہے، افغانستان کو استعمال کرتا ہے تاکہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے ذریعے پاکستان کے استحکام کے اوپر ضرب لگا سکے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے افواج پاکستان کامیاب رہی ہیں، کیونکہ جو 2-3 آپریشنز ہوئے اس کے ذریعے انہوں نے جو دہشت گرد ہیں، خاص طور سے جو ہندوستان کے پے رول پہ تھے اور اس کے علاوہ جو افغانستان کی بارڈر سے جو ہے حملہ آور ہوتے تھے، ان کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے، ان کو جو دھکیل دیا پیچھے کی طرف. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی جو ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان کی سرگرمیاں ختم نہیں ہوئیں بلکہ تیز تر ہو گئی ہیں.
اور وہ پورے کے پورے یہ جو بلکہ یہ جو ثبوت ہمارے پاس آئے ہیں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھارت کس طرح دہشت گردی کر رہا ہے، یہ ایک بڑے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک تو وہ ثبوت ہم نے جو اقوام متحدہ کے حوالے کیے ہیں، اس میں دہشت گردی ہے، جو سبورشن کے ثبوت ہیں، اس کے بعد جو کیسے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ان کے جو سارے کے سارے جو مجرمانہ منصوبے ہیں ان کو ہم نے بے نقاب کر دیا ہے. لیکن ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ جو یورپین یونین جو ہے وہاں برسلز میں جو ہے ڈس انفو لیب جو ہے اس نے بتایا کہ کس طریقے سے 750 کے قریب جو اینٹیٹیز جو انہوں نے ہندوستان کی رو ایجنسی نے اپنی پراکسیز کے ذریعے وہاں قائم کی ہوئی تھی، جو نہ صرف ایم ای پیز کو، ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو بہکا رہے تھے بلکہ گمراہ کر رہے تھے، بلکہ کچھ پاکستانی اور کشمیری عناصر کو بھی استعمال کر رہے تھے وہاں. تو اس کے ثبوت آ چکے ہیں. اس وقت جو ہے، جو میں جس دورے معیار کا شکوہ کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے بھی ہم نے ثبوت دے دیے، اور پھر جو ہے جو اس قسم کے جو جعلی کام وہ کر رہے ہیں، ڈس انفارمیشن جو پھیلا رہے ہیں، اور ان کا کیا نشانہ تھا، ایک پاکستان اور ایک کشمیر، دو نشانے تھے. تو ان کی وہ جواب دہی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. فرض کیجئے کہ اسی قسم کی کوئی ثبوت خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف نکل آتے جو نہیں ہیں، تو کیا ہنگامہ ہونا تھا، کیا واویلا ہونا تھا، کیا جو ہے بڑے بڑے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس نے اور جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے کیا بحث و تبحیث نہیں کرنی تھی. تو اس لیے ہمارا چیلنج بہت سخت ہے، کیونکہ ہم نے ان تمام مشکلات کے باوجود آگے بڑھنا ہے. ہم حق پہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی، اور یہ جو باطل اور نفرت کی قوتیں ہیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی اور خلقت خدا کی طرف سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب. اور پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو بٹ جاتا ہے، اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو انہیں بنیادی حق نہیں مل رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا حق آزادی کا ہے، جسے سب سے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ کا فرض بنتا ہے کہ اس کا جو سب سے دیر پا مسئلہ ہے اس کو جو وہ حل کروائے، اور اس میں پاکستان اور پاکستانی ہم سب جو ہیں اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام.